السلام علیکم دوستو، ایم ایس سے اردو پوائنٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسے آپ سب کو پتہ ہے، کرونا وائرس نے ایشیائی ممالک کا رخ کر لیا ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کے کیسز دن بدن بڑھ رہے ہیں۔ دوستو، وبائیں مختلف ادوار میں آتی رہی ہیں، پر ذہین قوم وہی ہوتی ہے جو ان سے نکلنے کی تدبیر سوچتی ہے۔ ہمارے اسلام نے ہمیں اس بارے میں مفصل معلومات دی ہیں اور خبردار کیا ہے، لہٰذا حدیث کا مفہوم ہے کہ جب کسی جگہ طاعون پھیلے تو وہاں ہرگز مت جاؤ، اور اگر وہاں موجود ہو جہاں وبا پھیلی ہے تو باہر مت نکلو۔ یقیناً قرآن اور حدیث کی ہر بات حکمت سے بھری ہوتی ہے، جنہیں سائنس بھی مانتی ہے۔ دوستو، ہم بحیثیت قوم کنسپیریسی تھیوریز میں بہت جلدی پڑ جاتے ہیں، جس بہرحال تھوڑی بہت حقیقت بھی ہوتی ہے، لیکن ہم وہ کام نہیں کرتے جو ہمارے کرنے کے ہوتے ہیں۔ زندہ مثال کووڈ-19 کی ہے۔ اب چاہے یہ وائرس لیبارٹری میں بنا ہے یا نیچرلی جانوروں سے انسانوں میں ٹرانسمٹ ہوا ہے، بہرحال ہمارے پاس اس کا کوئی توڑ موجود نہیں ہے، اور نہ ہی بحیثیت قوم ہمیں اتنے آگے ہیں کہ اس کا کوئی توڑ نکال سکے۔ پاکستان میں بہت سے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ سرے سے ہی نہیں اور حکومت ڈرامہ کر رہی ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے سامنے جب تک کسی کو تڑپتا نہ دیکھ لیں، ہمیں یقین نہیں آتا، پر تب تک پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے۔ جن لوگوں کا قوت مدافعت اچھا ہے، ان میں شاید کووڈ-19 کی علامات بھی ظاہر نہ ہو، لیکن یہی لوگ اپنے گھر کے ایسے لوگ میں یہ وائرس ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں جو بیچارے اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ دوستو، ذرا سوچئے، اگر آپ کی فیملی میں سے آپ کا کسی ایک ساتھی کو بھی اس وائرس کی وجہ سے چلا گیا تو یہ بہت بڑا مہنگا سودا ہوگا۔ یقیناً اس کا مکمل ختم کرنا ناممکن ہے، لیکن ہم خود کو اور ارد گرد کے لوگوں کو تو بچا سکتے ہیں۔ ہمارا کرنے کا کام صرف اتنا ہے کہ بلا ضرورت نہ نکلیں، نکلنا ضروری ہو تو ماسک پہنیں اور دوسروں کو بھی ماسک پہننے کی تلقین کریں۔ موجودہ ریسرچ کے مطابق اگر دونوں بندوں نے ماسک پہنا ہو تو ان دونوں کے درمیان کووڈ-19 کے ٹرانسمٹ ہونے کے چانسز 5% سے بھی کم رہ جاتے ہیں۔ مناسب فاصلہ رکھیں اور اپنی اور اپنے گھر والوں کی خوراک اچھی رکھیں، جیسے کہ دہی، انڈا، فروٹ، قہوہ وغیرہ کا استعمال زیادہ کر لیں۔ گھر پر ریگولر ایکسرسائز کریں۔ دوستو، کورونا کے کیس میں ہمیں سائیکولوجیکلی بھی بہت زیادہ اسٹرانگ ہونا پڑے گا۔ ہمیں اپنی اور اپنے گھر والوں کی پازیٹیو انرجی بحال رکھنی ہوگی۔ کورونا کو سروں پر سوار نہیں کرنا، اس سے ہمارا مدافعتی نظام مضبوط رہے گا۔ دوستو، اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان میں اور دنیا بھر میں اس کی ڈیتھ ریشو کافی کم ہے، لیکن اس کی ٹرانسمیشن کو روکنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ میں کورونا کی علامات ظاہر ہوتی ہیں جو کہ معمولی نوعیت کی ہو، تو گھر پر بیٹھ کر ہی اس کا علاج کریں۔ خود کو الگ کر لیں، ماسک ضرور پہنیں، تھرمامیٹر سے گاہے بگاہے بخار چیک کریں اور ضرورت پڑنے پر آکسیجن لیول چیک کرنے کے لیے آکسی میٹر ساتھ رکھیں۔ ساتھ ہی بخار کم کرنے والے دوائیں استعمال کریں۔ حتی الامکان کوشش کریں کہ ہسپتال نہ جائیں، کیونکہ اگر آپ کو کورونا نہ بھی ہو تو ہسپتال میں رش کی وجہ سے آپ کورونا کی جراثیم گھر لا سکتے ہیں۔ خدا نخواستہ حالت خراب ہونے کی صورت میں ہی ہسپتال جائیں۔ بھائیوں، یہی پیک ٹائم ہے۔ اگلے 4 ہفتے بہت اہم ہے۔ اس بیماری میں ہمارا تھوڑا سا احتیاط پازیٹیو کیسز کی تعداد کم کرنے میں ہیلپ کرے گا، ورنہ خدا نخواستہ ہمارے بزرگوں کو ہسپتالوں میں ایڈمٹ کرنے کے لیے بیڈ اویلیبل نہیں ہوں گے۔ دوستو، اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند کی آئی ہو تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہے۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔